الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے اسلام ساتھیوں، الحمدللہ ایمان کے متعلق آپ تمامی حضرات پچھلے کئی روز سے درس سماعت میں آ رہے ہیں۔ آج بھی اسی باب سے کچھ باتیں عرض کرتا ہوں بغور سماعت میں۔ جیسا کہ کل آپ لوگوں نے ایک طویل روایت کا کچھ حصہ سماعت میں آیا تھا، آج بھی اس کا باقی حصہ میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ گزارش یہ ہے کہ پوری توجہ کے ساتھ سماعت میں آئے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھے اور اتنے میں ایک شخص آیا جو دیکھنے میں مسافر بھی نہیں لگ رہا تھا، نہ اس کے بال پراگندہ تھے، نہ چہرہ گرد آلود تھا، نہ اس کا کپڑا جو ہے تو گرد آلود تھا، بلکہ بالکل حساس و بساس ایک شخص آیا اور اس کو ہم میں سے کوئی پہچانتا نہیں تھا، یعنی وہ مدینے کا بھی نہیں تھا، وہ آنے والا شخص مدینے کا بھی نہیں تھا کہ ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا نہیں تھا۔ اور وہ شخص آ کر کے نبی علیہ السلام کے آپ کے زانوے مبارک سے اپنا گھٹنا ملا کر کے بالکل بیٹھ گیا، اور بیٹھنے کے بعد اس نے سوال کیے۔ سب سے پہلے اس نے پوچھا کہ مل احسان و مل اسلام و یا رسول اللہ علیہ السلام، کہ اسلام کیا ہے؟ جیسا کہ کل آپ نے سماعت پایا تھا کہ آقا علیہ السلام نے اس کے تعلق سے فرمایا۔ جب نبی علیہ السلام نے جواب عطا فرمایا تو اس نے کہا کہ صدقتا یا رسول اللہ، آپ نے صحیح فرمایا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کو بہت تعجب ہوا کہ اس شخص کو معلوم بھی ہے پھر کیوں پوچھ رہا ہے، پوچھ بھی رہا ہے اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ آپ نے صحیح فرمایا۔ اس کے بعد اس نے دوسرا سوال کیا کہ ایمان کے متعلق مجھے کچھ بتائیے، تو نبی علیہ السلام نے ایمان کی تعریف بیان کی جیسا کہ کل آپ نے سماعت میں آیا تھا۔ اس کے بعد اس نے تیسرا سوال کیا کہ احسان کسے کہتے ہیں، احسان کے متعلق کچھ باتیں مجھے بتائیے، خبر دیجیے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ احسان کی تعریف یہ ہے کہ ایک بندہ اپنے رب کی بندگی اس طرح سے کرے کہ جیسے وہ اپنے رب کو دیکھ رہا ہے، اور اگر اتنا نہیں تصور کر سکتا تو کم از کم اتنا ضرور خیال رہے کہ اس کا رب اس کو دیکھ رہا ہے۔ یہ احسان کی تعریف میں آقا علیہ السلام نے اس سائل کے سوال کے جواب میں عطا فرمایا، اور اس کے بعد اس نے عرض کیا کہ قیامت کی خبر دیجئے، مجھے قیامت کے تعلق سے کچھ بتائیے۔ اب اس نے اور سوالات کرنے شروع کیے تو اس نے عرض کیا کہ قیامت کے تعلق سے کچھ خبر دیجئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس سے پوچھ رہے ہو وہ قیامت کے بارے میں سائل سے زیادہ خبردار نہیں ہے۔ اے پوچھنے والے، جتنا تو جانتا ہے میں بھی اتنی خبر رکھنے والا ہوں۔ یعنی کہ منع فرمایا کہ بہت زیادہ سوال مت کرو، ایک اشارہ دیا۔ تو اس سائل نے پھر بھی عرض کیا کہ ٹھیک ہے، قیامت کی کچھ نشانیاں ہی بتا دیجیے۔ یعنی سائل کو یہ معلوم ہے، جیسا کہ شروع سے اسلام کیا ہے، آقا علیہ السلام نے اسلام کی تعریف بیان کی، اس نے کہا آپ نے صحیح فرمایا۔ یعنی سائل یہ بھی جانتا ہے کہ ان کو سب معلوم ہے، مگر پوچھنے کا مقصد کچھ اور ہے۔ سائل کو خوب معلوم ہے کہ ان کو سب معلوم ہے، تو پھر بھی یہ کہتا ہے جب آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ قیامت کے متعلق سوال کرنے والے سے زیادہ میں نہیں جانتا ہے، سوال کرنے والا بھی اتنا خبر رکھتا ہے۔ تو اس نے کہا اچھا کچھ قیامت کی کچھ نشانیاں ہی بتا دیجئے۔ تو آقا علیہ السلام نے کچھ نشانیاں بیان فرمائی، جس میں سے فرمایا کہ ایک دور ایسا آئے گا، یعنی قرب قیامت میں لونڈی جو ہوگی، لونڈیاں اپنے مالک کو جنیں گی، یعنی لونڈیوں سے ان کا مالک پیدا ہوگا، یعنی لونڈیوں کے ساتھ لوگ ان کے جو ہے تو مالک جو ہے ہم بیشتر ہوں گے، اور ان سے بچے پیدا ہوں گے، اور وہ آگے چل کر کے وہ خود بادشاہ ہوں گے۔ لونڈیاں اپنے مالک کو جنیں گی، اور ننگے پاؤں ننگے بدن والے فقیروں بکریوں کے چرواہوں کو محلوں پر فخر کرتے ہوئے دیکھو گے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اور قرب قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ قیامت کے قریب قریب ایسا زمانہ دور آ جائے گا کہ یہ ننگے پیر گھومنے والے
ننگے بدن گھومنے والے، بکری اور بھینس چرانے والے، یہ اونچے اونچے محلوں میں رہنے پر فخر محسوس کرنے لگ جائیں گے۔ اللہ اکبر! آج جب ہم اپنے اس دور حاضر کو دیکھ رہے ہیں تو نبی علیہ السلام کا فرمان بالکل نگاہوں کے سامنے دکھ رہا ہے۔ کہاں یہ بھیڑ بکری چرانے والے آج کوئی پردھان منتری بنے ہوئے ہیں، پریزیڈنٹ بنے ہوئے ہیں، پی ایم بنے ہوئے ہیں، آج جو ہے تو اس طریقے سے سی ایم بنے ہوئے ہیں اور صدر جمہوریہ بنے ہوئے ہیں۔ آج اکثر ممالک میں، صرف ہمارے ہاں یہ ہندوستان ہی کا معاملہ نہیں ہے، اور جگہوں پر بھی ایسے ہی معاملہ ہے کہ کبھی جن کو جو ہے تو کھانے کا ڈھنگ نہیں تھا، کپڑا پہننے کا ڈھنگ نہیں تھا، ننگے بدن گھومتے تھے، ننگے پیر، ان کے پیروں میں چپل تک نہیں ہوتا تھا، بکریاں چراتے تھے، اونٹ چرانے والے تھے۔ آج سعودی عرب میں کیا ہے؟ یہ جو سعودی حکومت ہے، سعودی جو حکمراں ہیں، تو یہ بھی کوئی عربیون نسل تھوڑی ہے کہ کوئی آقا اسلام کے خاندان کے ہیں اور کوئی صحابی رسول کی اولاد میں سے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، یہ بھی چور اچکے لوگ ہیں اپنے زمانے کے، بدماش، لوٹنے مارنے کھانے والے۔ یہ شاہ سعود کی اولادیں جو ہیں، یہ سب وہ تھے۔ ایسے ہی اور جگہوں پر ہے، امریکہ میں لے لیجئے اور مقامات پر۔ تو یہ نبی علیہ السلام نے پہلے ہی فرما دیا کہ تم قرب قیامت میں دیکھو گے کہ ننگے بدن، ننگے پیر گھومنے پھرنے والے، بکریاں چرانے والے، یہ بڑے بڑے محلوں میں رہنے پر فخر محسوس کریں گے کہ ہمارے جیسا کوئی نہیں ہے۔ آج ویسے ہی ہو گیا۔ آج کہا لوگوں نے کہا نا کہ اندھے کے ہاتھ میں بٹیر لگ گئی ہے نا، تو آج 1-1 لاکھ کا، کئی لاکھ کا سوٹ پہنا جا رہا ہے۔ جو خود یہ کہتے ہیں، اللہ جانے کیا سچ ہے کیا نہیں، کہ میں چڈی پہن کر کے چائے بیچتا تھا، آج وہ کئی لاکھ کا سوٹ پہن رہا ہے وہ شخص، اور اس پہ فخریہ جو ہے تو فوٹو کھنچوا رہا ہے، سیلفی لے رہا ہے، اور اس پہ بیان کر رہا ہے فخریہ انداز سے۔ تو یہ تو حدیث پاک میں پہلے ہی آ گیا، کسی اور کتاب میں ہے نہیں ہے اور نہیں ہو سکتا، لیکن ہمارے ہاں تو ہے، قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے۔ تو یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کی کچھ نشانیاں یہ ہوں گی کہ ایسے لوگ، یہ جو ہے تو گوالے جو ہوں گے، یہ گلیریے جو ہوں گے، ہمارے ہاں اپنے یو پی کی زبان میں یہ گلیریے، یہ گوالے، یہ بھیڑ بکری بھینس چرانے والے، یہ اونچے اونچے محلوں میں رہنے پر فخر محسوس کرنے لگے، فخر جو ہے تو کرتے دیکھو گے ایسے لوگوں کو۔ آج ہم وہی دیکھ رہے ہیں، تو پتہ یہ چلا کہ قیامت قریب سے قریب تر ہوا چاہتی ہے۔ ہمیں اس سے پہلے اپنی اور اپنے معاشرے کی اصلاح کرنے کی بھرپور کوشش کر لینا چاہیے۔ کم از کم ہر مسلمان کو اپنا کنبہ، اپنا گھر، اپنا خاندان، اپنے اہل و عیال کی تو اصلاح کرنے کی پوری کوشش کر لینا چاہیے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کچھ سکھائے پڑھائے بغیر مر جاؤں اور میری اولاد کل کو جو اس طریقے سے گمراہیت میں پڑ جائے۔ اس لیے ضرور اصلاح کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہ ایمان کا باب ہے، ایمان کیسے بچے گا ایمان، اس میں یہ تفصیلات آپ سماعت پا رہے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد سائل چلے گئے، پوچھنے والا وہ شخص جو تھا، پھر وہ پوچھ کے اپنا سوال اتنا پوچھ کر کے چلا گیا۔ جانے کے بعد اب یہاں فرما رہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ میں کچھ دیر ٹھہرا رہا، کہ کون شخص تھا، ذرا میں پوچھوں تو آقا علیہ السلام سے، یا آقا علیہ السلام خود مجھ پر جو ہے تو نظر کرم فرمایا اور خود ہی بغیر پوچھے بتا دیں، جیسا کہ آقا علیہ السلام بتا دیا کرتے تھے۔ اور ہوا بھی یہی، فرما رہے ہیں کہ میں کچھ دیر ٹھہرا، حضور سید عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عمر، جانتے ہو یہ سائل کون تھا؟ یہ جو بھی آیا تھا سوال پوچھ رہا تھا، سوال پر سوال، اے عمر جانتے ہو یہ کون تھا؟ تو حضرت عمر ہی کیا بلکہ تمام صحابہ کرام کا یہ معاملہ تھا کہ اللہ اور اس کا رسول جانے۔ تو حضرت عمر نے رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول جانے۔ انہوں نے حضرت عمر نے عرض کیا، تو فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ اے عمر، یہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے، یہ جو بھی آئے تھے لباس بشریت میں۔ آج کہتے ہیں آقا نور ہیں کہ بشر ہیں، اب جبریل کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہاں انسان کی شکل میں حضرت جبریل امین جو سید الملائکہ ہیں، تمام فرشتوں کے سردار ہیں، آقا فرمانے کو جبریل آئے تھے، ابھی جبریل آئے تھے، انسانی شکل میں آئے تھے، اور جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ اے عمر، تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے، یعنی مجھے نہیں،
مجھے نہیں، مجھے تو الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے بندے کو قرآن سکھا دیا ہے اور قرآن میں ہر چیز کا بیان فرما دیا ہے۔ تو وہ جبریل جو آئے تھے ابھی تمہاری جو ہے تو شکل انسانی میں، وہ مجھ کو نہیں بلکہ تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ یعنی جان بوجھ کر تمہارے سامنے، سب کے سامنے انہوں نے پوچھا تاکہ میں بیان کروں، نہیں تو پتہ نہیں تم کو یہ خیال آئے کبھی کہ نہیں آئے پوچھنے کا یہ بات۔ نہیں تو بہت سارے لوگ بیچارے ایسے ہی محرم کے مہینے میں جو ہے تو عید کا مسئلہ پوچھتے ہیں، عید کی نماز کیسے ہوتی ہے، تو ایسا بھی رہتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے جبریل امین کو بھیجا کہ جاؤ میرے بندوں کے سامنے پوچھ کر کے یہ بات واضح کر دو کہ اسلام کسے کہتے ہیں، ایمان کسے کہتے ہیں، احسان کسے کہتے ہیں، اور جو ہے تو اس طریقے سے قیامت کی نشانیاں کیا کیا ہیں۔ تو اس لیے وہ جبریل تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ فرماتے پیارے دینی بھائیوں، مبادہ ہرگز اس سے آپ قطعی گمان نہ کریں کہ ہمارے آقا علیہ السلام کو قیامت کا علم نہیں تھا، کہ آپ نے فرمایا کہ سائل سے زیادہ جو ہے تو مسئول جو ہے نہیں جانتا، یہ فرمایا اس سے یہ نہ جانے، بلکہ وہاں پر اس چیز پر پردہ ڈالے رکھنا ہی مقصد تھا۔ بہت ساری چیزیں ہیں جس پر پردہ اللہ کے حکم سے نبی علیہ السلام نے پردہ ڈال دیا، اللہ نے پردہ ڈال دیا۔ کہ شب قدر کون سی رات ہے ہم بتا نہیں سکتے ایک دم ماہ رمضان میں، نہیں تو لوگ ایک ہی رات میں خوب عبادت کر لیں، باقی رات میں کرے ہی نہیں۔ نہ معلوم ہونے کی صورت میں 87 شب کو چن لیا ہے لوگوں نے اور اسی شب میں سب بیداری کرتے ہیں۔ اگر معلوم ہو جائے کہ نہیں یہی رات ہے تب تو باقی طاق راتوں میں دیکھنے بھی نہیں اٹھے۔ ایسی بہت ساری چیزوں پر پردہ ڈالا گیا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ اس سے کوئی یہ مطلب نہ لے کہ آقا علیہ السلام کو معلوم نہیں، بلکہ آقا علیہ السلام کو تو اللہ کے حکم سے ساری چیزیں معلوم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا علم عطا فرمایا ہے کہ آقا علیہ السلام اللہ کے عطا سے دانائے غیوب ہیں اور عالم ما کانا و ما یکون ہیں۔ انہیں تو اللہ نے سب بتا دیا ہے، خبر دے دی ہے۔ تو فرمایا کہ اس طریقے سے اس پر درجنوں آیت قرآنی پیش کی جا سکتی ہیں کہ آقا علیہ السلام کو علم تھا کہ نہیں، یا کتنا علم ہے۔ اور اللہ نے فرمایا درجنوں قرآن کی آیتیں اور کئی متعدد احادیث پاک اس بات کی شاہد ہیں، جس سے یہ بات ظاہر ہے کہ آقا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل کرم سے اتنا علم عطا فرمایا تھا جتنا مخلوق میں کسی کو نہیں عطا فرمایا۔ یہاں تک کہ تمام فرشتوں کے سردار جبریل امین ہیں، جبریل امین کو بھی اتنا علم نہیں ہے جتنا کہ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا۔ تو یہ وہ چند باتیں تھیں جو ایمان کے تعلق سے، مزید اور باتیں انشاءاللہ اس کے متعلق آپ کل کے دنوں میں، آئندہ دنوں میں سماعت پائیں گے۔ گزارش یہ ہے کہ روزانہ بیٹھے، میں وقت اس لیے تھوڑا سا محدود رکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ کام میں کسی قسم کا خلل نہ پڑے کہ بہت وقت لے رہے ہیں، ورنہ آہستہ آہستہ وقت بڑھ ہی جائے گا۔ پھر جیسا کہ آپ پہلے جانتے تھے کہ 20 منٹ آدھے گھنٹے کا وقت ہوتا تھا، تو اب یہ تھوڑا تھوڑا بڑھے گا۔ ابھی بہرحال اتنے پر اکتفا کرتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ایمان کی جو شاخیں، ایمان پھر اس کی، ایمان ایک شجر ہے، ایک درخت ہے، پھر اس کی شاخیں کتنی ہیں اس کے متعلق بھی آپ لوگ سماعت مار سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مالک مولا ہم تمام مسلمانوں کو راہ دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے، ہر طرح کی برائی، گمراہی، بے دینی سے ہم سبوں کو بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقہ و طفیل میں ہمارے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما دے۔ بالخصوص ابھی یہاں جو کچھ بھی پڑھا سنا کہا گیا، اس میں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقہ و طفیل تمام غلطیوں کو معاف فرما دے، اور تیری دی ہوئی توفیق سے جتنی حق نیک جائز باتیں کہیں سنی پڑی گئی ہیں ان سب پر مجھے اور تمام حاضرین و سامعین کو عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی حبیبی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔